بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نصیر الدین توسا، جو عام طور پر محقق توسا کے نام سے مشہور ہیں اور منطقی فلسفہ میں مسلم الثبوت علامہ شمار کیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ کسی عالم ربانی کی زیارت کے لیے گئے۔ حاضرین مجلس نے ان کا بڑا احترام کیا اور لوگوں نے عالم ربانی سے ان کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ باکمال اور صاحب علم ہے۔ عالم ربانی نے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ان کو کس علم میں کمال حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا، علم نجوم میں۔ یہ سنتے ہی عالم ربانی کو بڑی کوفت ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ سفید گدھا ان سے زیادہ علم نجوم کا ماہر ہوتا ہے۔ عالم ربانی کی اس گفتگو سے انتہائی برہم ہو کر نصیر الدین توسا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے اس سفر میں ایک گدھے والے کے مکان پر رات بسر کرنی پڑی۔ نصیر الدین توسا نے مکان کے باہر صحن میں اپنا بستر جمایا تو ایک دم گدھے والا کہنے لگا کہ آپ مکان کے اندر بستر لگائیں، کیونکہ عنقریب بڑی خوفناک بارش ہونے والی ہے اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ توسا نے کہا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ بارش ہونے والی ہے؟ گدھے والے نے یہ جواب دیا، صاحب، میرا یہ سفید گدھا جس رات 3 مرتبہ اپنی دم آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رات بھر بارش نہیں ہوتی، اور جب یہ اپنی دم زمین کی طرف جھکا کر ہلاتا ہے تو میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ اس رات ضرور زوردار بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی شدید بارش شروع ہو گئی اور سیلاب آ گیا۔ اب نصیر الدین توسا کو خیال آیا کہ واقعی عالم ربانی سے سچ فرمایا تھا، گدھا نصیر الدین توسا سے زیادہ علم نجوم جانتا ہے۔ ایمی، جو کہ اب مسلمان ہو کر آمنہ کہلاتی ہے، 20 سال کی باشعور لڑکی ہے، امریکہ کے نوک واش میں پیدا ہوئی۔ 1996 میں گنگزا یونیورسٹی میں پولیٹکس میں ماسٹر پروگرام کے لیے داخل ہوئی تھی۔ یہاں اس نے اپنے ماسٹر پروگرام کے دوران اسلامی تعلیمات میں دلچسپی لینا شروع کی۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن لندن کی ٹرپ سے 6 ماہ بعد گھر آئی تو میرے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ یہ 2001 عیسوی کی بات ہے، جب پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسلام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے۔ چنانچہ میری تشنگی مجھے انٹرنیٹ پر لے گئی اور میں اسلامی تعلیمات کی ویب سائٹس تلاش کرنے لگے۔ اگلے سال انٹرنیٹ سے مجھے قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کو ملا تو اسے پڑھا اور سمجھا تو میری زندگی میں ایک انقلاب سا برپا ہو گیا۔ میں جب بھی اسے پڑھتی تو ایسا لگتا کہ اتنا خوبصورت کلام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ قرآن اب بھی میرے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اس وقت مجھے 11 ستمبر کے حوالے سے اسلام و مسلمانوں کے خلاف بے شمار منفی باتیں مل رہی تھیں۔ مختلف کوارٹرز اور میڈیا سے مجھے اسلام و مسلمانوں کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں سننے کو ملیں، جس سے اسلام میں میری دلچسپی مزید بڑھی۔ مئی 2002 کو میں جب گریجویشن سے فارغ ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی اور مضمون میری دلچسپی کا مرکز نہیں بن رہا۔ میں جتنا اسلام کے موضوع سے آنکھیں چراتی، یہ میری شعور میں موجود رہتا۔ میں سچ مچ اسلامی تعلیمات اور اس کی پیش کردہ سماجی زندگی سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ میں اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہ میری یقین کی پختگی میں شامل ہو گیا، جب میں نے محسوس کیا کہ یہ مذہب تو اب ساری زندگی مجھے پر اثر رکھے گا۔ اس طرح اسلام کی حقانیت میرا ایمان بن گیا۔ ہاں، لاشعوری طور پر مسلمان بن گئی تھی، پھر یہ ہوا کہ میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔